اچھے اخلاق والے لوگ بدتریج کم ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسروں سے پیار سے پیش آنے ان کی خیر خواہی کرنے اور ان کی دلجوئی کرنے کی بجائے فخر غرور کرنے اور دوسروں کو کم تر ثابت کرنے کا چلن معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ علم، منصب اور سرمایہ میں ترقی کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت نے جہاں پر عقائد اور عبادات کے حوالے سے انسانوں کی کامل رہنمائی کی ہے، وہیں پر اعلیٰ اخلاقی اقتدار کو بھی احسن انداز میں اجاگر کیا ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا کہ غریب سے غریب آدمی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی وقت نہ تھی، کوئی دقت نہ تھی۔ پہلی وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ سے کچھ اس انداز سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور میں ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کچھ یوں مذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ سے اعلیٰ اخلاقی اقتدار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس حوالے سے دو اہم حدیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں، بشرط کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ نمبر 2 صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سطح پر بھی اعلیٰ اخلاقی اقتدار کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ معاشرے میں عام طور پر رشتہ داری، سرمایے، عہدے اور سماجی حیثیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں اس حوالے دین اور اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم حدیث درج ذیل ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو حاتم المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جب کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنت میں جانے والے لوگوں کی جن اوصاف کا بیان ہے، ان میں اخلاق حسنہ بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے دو اہم حدیث درج ذیل ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھگڑے کے وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ ناحق پر ہے، اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے۔ جامع ترمذی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالی بے حیا اور بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر بھی اعلیٰ اخلاقی اقتدار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات میں اس حوالے سے بہت سے مفید اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر
اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ تو تم تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، ایسا نہ ہو تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا پشیمان۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے یا ان پر عمل کرنے سے قبل اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا ہے، یقیناً مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس صلح کرا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی بجائے ان میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ حجرات میں ایک دوسرے کا استہزاء کرنے اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ کوئی عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں یعنی ایک دوسرے پر، اور ایک دوسروں کو مت پکارو برے القاب سے، کسی کو فسق العنام دینا برا ہے ایمان لانے کے بعد، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو سماجی حوالے سے بہت حد تک جھگڑوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ دوسروں کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں، ان کے معاملات میں تجسس رکھتے اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے۔ ان رویوں کی وجہ سے کئی مرتبہ مختلف طرح کے مسائل اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بری عادات کی بھی سخت مذمت کی ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت گمان کرنے سے، بے شک بہت بعض گمان گناہ ہے، اور تم جاسوسی نہ کرو اور نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی۔ کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ گوشت کھائے اپنے مردہ بھائی کا، تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے قبیلے، کنبے اور برادری کی وجہ سے فخر کرتے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ قبیلہ، کنبہ اور برادری پہچان کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو اس سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان فرمایا، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے بنا دیا تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک سے بچنے کی دعوت تھی، وہیں پر آپ نے اپنے بیٹے کو مثالی زندگی گزارنے کی بہت سے اہم اصولوں سے بھی آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی تلقین کی۔ اخلاق عالیہ کی تلقین کے حوالے سے حضرت لقمان کے فرامین سورہ لقمان کی آیت نمبر 18-19 میں کچھ یوں مذکور ہیں، اور نہ پھیلا اپنا رخسار لوگوں کے لیے، اور مت چل زمین اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو، اور میانہ روئی اختیار رکھ اپنی چال میں، بے شک اور پست رکھ اپنی آواز کو، بے شک بدترین آوازوں میں سے یقیناً گدوں کی آواز ہے۔ سورہ زہا کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس رہا یتیم تو نہ سختی کیجئے اس پر، اور رہا سوال کرنے والا تو مت جھڑکیے اسے، اور جو نعمت ہے آپ کے رب کی تو بیان کیجئے اسے۔ مذکورہ بالایات اور حدیث مبارکہ سے حسن اخلاق کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی معاشرتی، کاروباری اور گھریلو زندگی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہترین سلوک کرنا چاہیے، اور معاشرے کی اخلاقی اقتدار کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ